ناظرین، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو میں فاریہ اور خاور کی سازشوں کی وجہ سے کامیار اور آئرہ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ غصے میں آئرہ کامیار کو دھکا دے کر اپنے گھر سے نکال دیتی ہے۔ کامیار کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سب فاریہ کی سازش ہے۔ وہ سیدھا فاریہ کے پاس جاتا ہے۔ وہاں وہ سن لیتا ہے کہ خاور فاریہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان کا پلان کامیاب ہو چکا ہے، اب وہ آئرہ سے شادی کرے گا اور فاریہ کامیار سے۔ یہ سب سنتے ہی کامیار کا خون کھول اٹھتا ہے اور وہ غصے سے فاریہ کو تھپڑ مار دیتا ہے۔ خاور یہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور فوراً اپنی پسٹل نکال کر کامیار کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ قریب آیا تو گولی مار دے گا، لیکن کامیار رکتا نہیں اور خاور کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی لمحے خاور گولی چلا دیتا ہے جو سیدھی کامیار کو جا لگتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر فاریہ کانپ جاتی ہے اور فوراً زخمی کامیار کو اپنی گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جاتی ہے۔ ڈاکٹر اس کی حالت نازک بتاتے ہوئے فوراً آپریشن تھیٹر لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف خاور موقع دیکھ کر اپنی امی کے ساتھ آئرہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ آئرہ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ خاور اسے یقین دلاتا ہے کہ کامیار نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اب وہ آئرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پیچھے سے عرفان صاحب یہ بات سن لیتے ہیں اور خاور سے کہتے ہیں کہ نکاح کی تیاری کرو، آج ہی نکاح ہوگا۔ یہ سن کر خاور بہت خوش ہو جاتا ہے، لیکن آئرہ کا دل بے چین ہوتا ہے۔ وہ کامیار کو فون کرتی ہے لیکن ہسپتال میں ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ فاریہ کال اٹھاتی ہے۔ آئرہ ٹوٹے ہوئے دل سے کہتی ہے کہ آج اس کی خاور سے شادی ہو رہی ہے اور کامیار نے اسے دھوکہ دیا۔ یہ فاریہ فون کاٹ دیتی ہے اور فوراً آئرہ کے گھر جا پہنچتی ہے۔ وہاں نکاح کی رسم جاری ہوتی ہے۔ مولوی صاحب خاور سے نکاح قبول کرنے کو کہتے ہیں اور خاور قبول کر لیتا ہے۔ جب مولوی صاحب آئرہ سے سوال کرتے ہیں تو تبھی پیچھے سے فاریہ چیخ کر کہتی ہے کہ خاور سے نکاح مت کرو۔ یہ سننے ہی آئرہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ عرفان صاحب فوراً ڈاکٹر کو بلوا لیتے ہیں۔ ہوش آنے کے بعد آئرہ فاریہ سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ فاریہ جب خاور کی سچائی بتانے لگتی ہے تو خاور اس کے سر پر پستول رکھ دیتا ہے۔ اسی وقت پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پولیس کو دیکھ کر خاور گھبرا جاتا ہے۔ فاریہ آئرہ کو بتا دیتی ہے کہ آئرہ اور کامیار کی شادی اس اور خاور کی وجہ سے ٹوٹی تھی اور کامیار کو گولی بھی خاور نے ہی ماری تھی، جو اس وقت ہسپتال کی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ سن کر آئرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ غصے میں پولیس سے کہتی ہے کہ خاور کو گرفتار کیا جائے۔ پولیس خاور کو جیل لے جاتی ہے۔ اس کے بعد آئرہ اور فاریہ اسپتال جا کر کامیار سے معافی مانگتی ہیں۔ کامیار بے ہوشی کی حالت میں بستر پر لیٹا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے اور اسے فوراً خون کی ضرورت ہے۔ آئرہ بتاتی ہے کہ اس کا بلڈ گروپ میچ کرتا ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے اپنا خون کامیار کو دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد کامیار کے امی ابو ہسپتال آ جاتے ہیں اور آئرہ سے کہتے ہیں کہ کامیار نے اسے پانے کے لیے بہت کچھ برداشت کیا لیکن اس نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اسی وقت نرس آ کر بتاتی ہے کہ کامیار کو ہوش آ گیا ہے۔ آئرہ خوشی سے اس کے کمرے میں آ جاتی ہے۔ کامیار اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ آئرہ روتے ہوئے اسے معافی مانگتی ہے لیکن کامیار کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے معاف نہیں کر سکتا۔ ٹوٹی ہوئی آئرہ ہسپتال چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ کچھ دن بعد ڈاکٹر کامیار کو گھر لے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اگلے دن کامیار کا فلک کا فون آتا ہے جو بتاتی ہے کہ آئرہ ملک چھوڑ کر امریکہ جا رہی ہے کیونکہ کامیار نے اسے معاف نہیں کیا۔ یہ سن کر کامیار گھبرا جاتا ہے اور فوراً جا کے آئرہ سے ملتا ہے اور آئرہ سے کہتا ہے کہ آئرہ مجھے معاف کر دو، آپ کہیں نہ جاؤ، میں واپس آ گیا ہوں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔